ہمارا اس قرآن کے اوپر کتنا عمل ہے، تو قرآن والی زندگی ہے یا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں کہا اس پر عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ تبارک صدقات کو بڑھاتا ہے. تو ہم سوچیں تو صحیح میری زندگی کیسی کہ ایک درہم سود کا کھانا اور ایک درہم سود کا کرنا اس کی کتنی بڑی وعید ہے، انسان سوچ نہیں سکتا. لیکن انسان انجانے میں سب کچھ کر رہا ہے. پھر قیامت کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا میرا کیا بنے گا؟ انسان سوچے تو صحیح کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں میرا کیا بنے گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو بدلنا ہے کہ میں کیسے اللہ کو پہچاننے والا بن جاؤں، میری زندگی میں کیسے دین آ جائے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کیسے بن جاؤں. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے کہ اگر تمہارے پاس وسعت نہیں ہے کہ تم نہیں خرچ کر سکتے، کہ تمہارے پاس زکات ادا نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے اوپر کوئی آفت آئے، مصیبت ہے، یا تم کچھ خرچ کرنا چاہتے، اگر تمہارے مال میں وسعت کرنا چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تنگی آ چکی ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ پریشانیاں ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جو کچھ میں نے دیا اس میں سے خرچ کرو. سيجعل الله بعد عسر يسرا کہ میں اس کے بعد آسانیاں پیدا کروں گا. کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے ہمارے پاس 100 روپے تو ہم اس میں سے 1 روپے بھی اللہ کے لیے خرچ کریں کہ اللہ راضی ہو جائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی دیتا ہے. کسی شاعر نے کیا کہا، یشتدت بک البلوى ففکرنی علی النشرا فعسر بین یسرین فافرح. کہ جب تجھ کو کوئی مصیبت آئے تو تو یہ اس کو علی النشرا میں غور و فکر کر کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. اللہ خوشی دے گا کہ مصیبت ہے، حالات آئے، پریشانی، لیکن اس پر جمے رہنا ہے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو بنائے گا. اپنی زندگیوں میں دین کو داخل کریں کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے والا کیسے بن جاؤں. کہ یہ رمضان کا مہینہ جو میرے سامنے آ رہا ہے میں نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلنا ہے، کہ میری زندگی میں دین داخل کرنا ہے، میرا اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں. کہ میرا اللہ مجھ سے راضی کیسے ہو جائے، میرا خالق اور مالک مجھ سے راضی کیسے ہو جائے. کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں روزانہ میں 11 مہینے میں جو کچھ کام کیا، لیکن اس مہینے کے اندر میں اللہ کو راضی کرنے والا عمل کروں گا. میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگاؤں گا. کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کروں گا. میں زیادہ انسان پہلے سے جیسی نیت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کے اوپر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دارومدار انسان کی نیتوں پر ہے. ہم ذرا سوچیں تو صحیح کہ میرے کاروبار کے اندر سے میں اپنا ضرور وقت نکالوں گا اور یہ سب کچھ آگے پیچھے کروں گا اور جتنا ہو سکے گا میں اللہ کو راضی کرنے کے اندر لگاؤں گا. انسان اپنی نیتوں کو بدلے کہ ہم میرے اس مرتبہ میرے اس رمضان میرے جو گزشتہ رمضان ہے اس سے بہتر میں رمضان کو گزاروں گا، اس سے بہتر میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اس سے بہتر میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کروں گا. کہ میری زندگی میں دین آ جائے اور میرے اللہ راضی مجھ سے ہو جائے. کہ اس کا پہلا اشرا ہے اول رحمت، اس کا پہلا اشرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو اترتی ہے وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ. اور دوسرے اشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. اور آخری اشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں. کہ میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے والا کیسے بن جاؤں. کہ میں اللہ کو راضی کرنے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزہ دیا ہے اس کی خاص اس رمضان کے اندر جو اللہ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی اثر ہوا کرتے ہیں اور یہ روزے کا جو اثر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تقویٰ پیدا کرے، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے، اپنے اندر تربیت آ جائے کہ میں ایسے کھانے پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے روکا ہے، میں رکتا ہوں کہ میں دوسرے کاموں سے بھی رک سکتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، شاید کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، شاید کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے. کہ جس طرح تم بند کمرے کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہو اور اللہ سے ڈرتے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی دیکھنے والا
والا نہیں، ایسی تمہاری باہر کی بھی زندگی بن جائے کہ تم کسی بھی جگہ پر جاؤ تو اس اپنی نفسانی خواہشات کو سے روک سکو، کہ اپنی نفسانی خواہشات سے ہم بچ سکیں، کہ یہ روزے کے اندر انسان اب کوئی نہیں ہوتا لیکن انسان بچا رہتا ہے، کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، لیکن اگر انسان کے اوپر کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مشقت آتی ہے، اس کو کچھ گھنٹے کے لیے بھوکا رہنا پڑتا ہے تو انسان کے لیے بڑا دشوار معلوم ہوتا ہے، وہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور پہلے سے سوچتا ہے کہ اتنی دیر اتنے گھنٹے مجھے بھوکا رہنے کا ہے، اتنی دیر مجھے پانی نہیں پینے کا، میرا کیا ہوگا؟ انسان کے دل کے اندر ایسا آتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، انسان جب دل کے اندر سوچ لیتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کرتا ہے اور کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا، نہیں دیکھنے والا تو پھر اس پانی سے بھی رکا رہتا ہے، کھانے پینے سے بھی رکا رہتا ہے، اور جسمانی اپنی خواہشات جو ہوتی اس سے بھی اللہ نے روکا ہے، اس سے بھی رکا رہتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے اندر یہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے وہ اللہ کے ڈر اور خشیت کو پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، تاکہ ہم اپنے نفس کو کچلنے والے بن جائیں، اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے مطابق چلانے والے نہ بنے کہ میرا نفس چاہتا ہے کہ میں یہ بھی گناہ کر لوں، وہ بھی کر لوں، چلو اس کو چھوڑ، اس کو کر لوں، اس کو نہ کروں۔ نہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے رک سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری 11 مہینے کی اور بعد کی جو زندگی وہ بھی اللہ ایسی بنا دے کہ میری قرآن والی زندگی بن جائے۔ جس طرح انسان ہر عبادت کے پہلے یہ سوچے کہ اللہ تو نے مجھے رمضان کے اندر تہجد کی توفیق دی ہے، میرے اللہ 11 مہینوں کے اندر بھی اللہ تم نے تہجد سے محروم مت کرنا۔ انسان جو عمل روزانہ رمضان کے اندر عمل کر رہا ہے اور انسان اپنے دل کے اندر یہ سوچے کہ اللہ مجھے یہ عمل روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بعد کے میرے جو 11 مہینے اس کے اندر مجھے صدقہ دینے والا بنا، زکات دینے والا بنا۔ اللہ قرآن کی تلاوت کرنے کی جس طرح تو رمضان نے مجھے توفیق دی، اللہ بعد میں مجھے توفیق عطا فرما۔ انسان اپنے دل کے اندر یہ جائز اور یہ انسان ارادہ کرے، نیت کرے اور عمل کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ میں میرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنے کے لیے ہم سب اعمال کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہماری زندگی تبدیل ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا خالق اور میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کو، اللہ کے حکم کو اچھی طرح سے صحیح طور پر انجام دینے والا بن جاؤں، تاکہ میری آخرت سنور جائے، تاکہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ایک ایک وقت اور ایک ایک گھڑی کا حساب دینا ہے، اس وقت میرا حساب دینا آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا مانگا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حساب یسیرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حساب یسیرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قیامت کے دن انسان کے نام اعمال اللہ کے پاس پہنچیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا حساب آسان لیں گے اس کے اعمال نامے کو دیکھ کر اللہ کہیں گے جاؤ، حساب یسیرا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ چھوڑ دیں گے، دیکھیں گے کہ انسان کی بہت کچھ غلطیاں ہیں، انسان نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب یسیر، اللہ آسان حساب اس طرح لے جاؤ تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنے عمل اپنے حساب یسیر بھی مانگے کہ اللہ میرا حساب آسان فرما، میری زندگی کو پاکیزگی والی بنا اور اللہ تیری رضا والی بنا، تیرے نبی کے طریقے والی میں زندگی اپنانے والا بن جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے ہر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔